ایپیسوڈ 176۔ ایاز نے گھر کی روشنیاں جلا دی تھی۔ شاہین کو لے کر میں بیڈ روم والے حصے میں آیا کیونکہ یہاں ہیٹر تھا اور سردی کی وجہ سے باقی مکان ڈیپ فریزر بنا ہوا تھا۔ ایاز نے ہیٹر آن کیا اور چائے بنانے چلا گیا۔ بیتو تھک گیا تھا اس لیے بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے شاہین سے کہا، تم یہاں آرام سے بیٹھو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ ایک طرف دیوار سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے مجھے تصویروں والا لفافہ دے دیا تھا لیکن ابھی تک مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آیا اور لفافہ نکالا۔ یہ ٹیپ سے بند تھا اور شاید عبداللہ نے بھی اسے نہیں کھولا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ اندر کوئی درجن بھر تصاویر تھی اور ہر تصویر انسانیت کے نام پر دھبا تھی۔ اس میں موجود مرد کا چہرہ بالکل واضح نہیں تھا لیکن شہلا کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ تصاویر شہلا کے ساتھی مرد نے جان بوجھ کر منوائی تھی۔ اس نے خود کو چھپاتے ہوئے صرف شہلا کو نمایاں کیا تھا اور تصاویر یقیناً بلیک میلنگ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر لفافے میں رکھ رہا تھا کہ ایاز چائے بنا کر لانچ میں لے آیا اور اس نے مگ مجھے تھما دیا۔ میں نے چائے کا مگ تھامتے ہوئے کہا، لڑکی سے کھانے کے بارے میں پوچھ لینا۔ ایاز جھجکا، پھر اس نے پوچھا، یہ رات کہاں سوئے گی؟ اسی کمرے میں سو جائے گی۔ آج ہم لانچ میں گزارا کر لیں گے، اسے شالا والے کمرے میں نہیں رکھ سکتے۔ فتح خان کے آدمی کا کیا کرنا ہے؟ میں سوچ رہا ہوں صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے کہیں ڈلوا دیتے اور فتح خان کو مطلع کر دیتے، لیکن پہلے شہلا تصدیق کر دے کہ فتح خان کے پاس اس کی یہی تصویریں تھیں۔ تو آپ پوچھ لیں اس سے۔ ایاز نے شہلا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ویسے ہی اتنے سکون سے کیسے بیٹھی ہے؟ اسے تو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ مکان میں آ گئے ہیں۔ ممکن ہے سو گئی ہو۔ آپ بھول رہے ہیں اسے رات کا کھانا بھی نہیں دیا تھا۔ میں نے سر پہ ہاتھ مارا۔ یہ تو بالکل ذہن سے نکل گیا۔ کل کی بریڈ رکھی ہے، آپ کہیں تو چائے کے ساتھ وہی لا دوں؟ بالکل، بلکہ فتح خان کے آدمی کے لیے بھی لے آؤ۔ کتنا ہی ذلیل صحیح پر ہے تو وہ بھی انسان، اور اسے بھی بھوک پیاس لگتی ہوگی۔ ایاز کچن کی طرف چلا گیا۔ میں بیڈ روم میں آیا۔ شاہین ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر آنسو چمک رہے تھے۔ شاہین، تمہارا دکھ تو وقت ہی کم کر سکے گا لیکن انسان کے ساتھ حاجتیں لگی رہتی ہیں۔ تم کچھ کھا لو اور پھر سو جاؤ۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تب چائے لے لو اور اگر ضرورت محسوس کرو تو نیند کی دوا لے لینا، بہتر ہوگا تم سو جاؤ۔ میں نے بیتو کو بلایا، بیٹا اٹھ جاؤ اور بستر اور کمبل بھی باہر لے آؤ، آج لاؤنج میں سونا ہے۔ لاؤنج میں؟ پر ادھر تو بہت سردی ہوگا۔ اور کچھ نہیں ہوتا یار، یاد نہیں ہے برفانی پہاڑوں میں ہم نے کیسے راتیں گزاری ہیں؟ وہ وقت تھا، گزار لیا، پر اب ادھر ذرا سا بھی سردی بہت لگتا ہے۔ بیتو نے کہا اور اٹھ کر بادر ناخواستہ کمبل، بستر اور تکیے سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے شاہین کے لیے ایک کمبل، ایک گدا اور ایک تکیہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے شاہین سے کہا، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو، یہ واش روم برابر میں ہے اور اگر تم چاہو تو اندر سے دروازہ بند بھی کر سکتی ہو۔ اس دوران میں ایاز اس کے لیے چائے اور بسکٹ لے آیا تھا۔ اس نے ٹرے وہیں چھوڑی اور مجھ سے کہا، ان کے لیے چائے اور ڈبل روٹی تیار کر دی ہے۔ میں باہر آیا تو ٹرے قالین پر رکھی تھی۔ اسے لے کر میں شہلا والے کمرے کی طرف آیا۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر اندر اتنی خاموشی کیوں تھی۔ میں نے باہر سے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ فتح خان کا آدمی دیوار کی طرف منہ کر کے سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ویسے ہی بندھے تھے۔ شہلا اپنے کمبل میں دیوار سے ٹیک لگائے لگائے بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ میں نے ٹرے اس کے سامنے رکھی اور پھر لفافہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے کرتوت۔ میں تو دیکھ کر شرمندہ ہوا ہوں، اب ان کو دیکھو، اور اگر یہ تصویریں پوری ہیں تو ان کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دو۔ میں ان کے بدلے میں فتح خان کے ساتھی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شہلا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا اور اس میں سے تصویریں نکال لی۔ میں نے رخ دوسری طرف کر لیا تاکہ وہ آرام سے تصویریں دیکھ سکے۔ تصویریں پوری ہیں۔ گڈ۔ میں نے لائٹر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب انہیں آگ لگا کر فلش میں بہا دو۔ وہ خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنی تصویریں پا کر بھی اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا بات ہے؟ کیا کچھ تصویریں کم ہیں ان میں سے؟ نہیں، تصویریں تو تمام ہیں۔ میں تمہاری بات سن کر پریشان ہو گئی ہوں۔ کون سی بات؟ یہی کہ تم نے فتح خان کے ساتھی کے بدلے تصویریں لی ہیں۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ ہچکچائی۔ پریشانی کی تو بات ہے۔ شالا، کیا بات ہے؟ کھل کر کہو۔ اس نے فتح خان کے آدمی کی طرف دیکھا اور تھوک نکل کر بولی، تم اسے واپس نہیں کر سکو گے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اور نوجوان کی طرف جھپٹا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو اس کا سیاہ چہرہ اور منہ سے نکلی زبان بتا رہی تھی کہ وہ کب کا مر چکا ہے۔ اس کی گردن پر انگلیوں کے نشانات تھے۔ یہ کام شیلا ہی کر سکتی تھی۔ نوجوان تنو من تھا لیکن بندی حالت میں وہ اتنا بے بس تھا کہ ایک عورت نے آرام سے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا اور وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکا تھا۔ اسے مرے یقیناً کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔
یہ کیا کیا تم نے؟ یہ ہوش میں آنے کے بعد سے بکواس کی جا رہا تھا، غلیظ زبان استعمال کرا تھا، میں کب تک برداشت کرتی؟ مائی گاڈ، اب میں فتح خان سے کیا وہ معاہدہ کس طرح پورا کروں گا؟ تم اس سے معاہدہ پورا کرنے کے پابند نہیں ہو، مجھے یقین ہے اگر ایسی صورتحال فتح خان کے ساتھ پیش آتی تو وہ کبھی تم سے کیا معاہدہ پورا نہیں کرتا۔ میرا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ بکواس بند کرو، فتح خان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے تم اچھی طرح جانتی ہو، تم مجھے اس کی سطح پر لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ سوری، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولی، اب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بدلے تمہیں فتح خان کے حوالے کر دوں اور اپنی زبان پوری کروں۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، وہ درندہ ہے، اس کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے مار دو۔ شاید میں یہی کروں۔ میں اسے گھورتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ ایاز اور بیتو لاؤنج میں تھے اور یقیناً انہوں نے سب سن لیا تھا۔ یہ اس نے برا کیا، ایاز نے کہا۔ بیتو نے بھی منہ بنایا، ہم تو کہتے شوبی بھائی اسے فتح خان کو دے دو، ہم خود بینک لاکر سے اپنی چیز لے لے گا۔ نہیں، اسے فتح خان کو دینے کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ ایک مہرہ اور آ جائے، ابھی تو اس لاش سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاہین والے کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن اس گھر کی اندرونی ساخت ایسی تھی کہ ایک جگہ ہونے والی گفتگو بآسانی دوسری جگہ سنی جا سکتی تھی۔ ایاز نے غور سے سنا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے کہیں نہ کہیں تو ڈالنا ہی تھا، زندہ نہ صحیح تو لاش صحیح۔ بس تو پھر تیار ہو جاؤ، لاش جیپ میں منتقل کرو، ہم اسے کہیں پھینک کر آتے ہیں۔ آپ کا جانا ضروری نہیں ہے، میں اور بیتو یہ کام آسانی سے کر لیں گے، ویسے بھی کسی کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اس نے شاہین کے کمرے کی طرف دیکھا، میں اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جاؤ، لیکن کسی ایسی جگہ چھوڑنا جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے اور اس جگہ کا پتہ فتح خان کو بتایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی 3 میل آگے جی ٹی روڈ پر ایک پی ایس او پیٹرول پمپ ہے، اس کے پیچھے چھوٹا سا بیلا ہے، میرا خیال ہے وہیں ڈال دیتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہم پون گھنٹے میں لوٹ آئیں گے۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا۔ میری رضامندی پاتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے انہوں نے شائلہ والے کمرے سے فتح خان کے آدمی کی لاش نکالی اور اسے ایک چادر میں لپیٹ دیا، پھر اسے اٹھا کر باہر ایاز کی جیپ کے پچھلے حصے میں ڈال دیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر آیا اور کیمروں کا سسٹم آن کر دیا۔ ان کیمروں میں رات کو بھی دیکھنے کا نظام تھا۔ پھر میں شائلہ کے کمرے میں آیا تو وہ مزے سے چائے اور ڈبل روٹی کھا رہی تھی، اور اس کے انداز سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ اسے چند گھنٹے پہلے ایک آدمی کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا ہے۔ ویسے اس کی صفاقی کا نمونہ میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا جب اس نے پروفیسر اور اس کے ساتھیوں کو شوٹ کیا تھا، لیکن کسی کو اپنے ہاتھ سے گلا دبا کر مارنا ایک الگ چیز ہے، اور وہ یہ کام کر کے بھی پرسکون تھی۔ کہاں پھینکا اسے؟ میرے ساتھی لے گئے ہیں۔ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم فتح خان کا زیادہ غم مت کرو، وہ شخص اسی قابل ہے، موقع ملنے پر وہ کسی دوسرے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ اسے مارو گولی۔ یہ بتاؤ لیاقت انصاری سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اوفو، تمہارے ساتھی بھی کم درندے نہیں ہیں، انہوں نے مجھ پر تشدد کیا تھا۔ معلوم ہے مجھے، اور انہوں نے ٹھیک کیا، تم اسی قابل ہو۔ شرافت کی زبان کہاں سمجھتی ہو تم؟ لیکن تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا تم مجھ سے بھی اپنے ساتھیوں والا سلوک چاہتی ہو؟ لیاقت اصل میں اس بینک کا سیکیورٹی سپروائزر ہے۔ تم نے اس سے رابطہ کس طرح کیا؟ میں اس سے ایک تنہائی کی ماری عورت بن کر ملی، وہ عیاش آدمی ہے، اس لیے اسے راستے پر لانے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اب وہ میرے پیچھے کتے کی طرح دو ملانے کو تیار رہتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو تم نے اس کی مدد سے لاکر کیوں نہیں کھلوایا؟ میں اسے یہ نہیں بتا سکتی، اس طرح تو میں ہمیشہ کے لیے اس کے چنگل میں پھنس جاؤں گی، اور میں ہر بار کسی سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے قتل بھی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ قتل کرنا تو تمہارے لیے بہت آسان ہو گیا، ابھی تم نے ایک آدمی کو گلا دبا کر ہلاک کیا ہے، یہ کام تو اچھا خاصا دل گردہ رکھنے والے مرد حضرات بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس پر بہت محنت کی ہے اور بڑی چالاکی سے اس سے معلومات حاصل کی ہیں۔ کیا وہ لاکر تک رسائی میں تمہاری مدد کو تیار ہے؟ نہیں، لیکن میں نے اسے بینک کی سیکیورٹی کی تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں اور ان کی مدد سے ایک پلان بھی بنا لیا ہے۔ پلان کیا ہے؟ یہ میں تمہیں یا کسی اور کو نہیں بتا سکتی، چاہے تم لوگ میری بوٹیاں کیوں نہ اڑا دو۔ ایسا مت کہو شائلہ، اگر میں تمہاری توقع کے مطابق فتح خان کی سطح پر اتر آیا تو تم سے کچھ بھی 10 منٹ میں اگلوا سکتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے تمہاری بوٹیاں اڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں حتی الامکان عورت پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کرتا ہوں۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس نے چائے اور ڈبل روٹی ختم کر دی تھی۔ میں نے ٹرے اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ شاہین کے کمرے کا دروازہ بند تھا، اب پتہ نہیں اندر سے لاک تھا بھی یا نہیں، میں نے چیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیمروں کا مانیٹرنگ کا سسٹم اس کمرے میں تھا جو ڈرائنگ روم کے لیے مخصوص تھا، اور وہاں سوائے قالین کا کچھ نہ تھا۔ میں مانیٹر کے پاس بیٹھ گیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نظر مانیٹر کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ ایاز اور بیتو کو گئے 20 منٹ ہونے کو آئے تھے۔ ایک بار میں نے مانیٹر کی طرف دیکھا تو مکان سے کچھ دور ایک ڈبل کیبن ٹویوٹا دکھائی دی، اس سے 2 افراد اترے تھے، حلیے سے وہ فتح خان کے گاؤں کے لگ رہے تھے۔ میں چوکننا ہو گیا۔
اگرچہ ضروری نہیں تھا کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نکلتا، لیکن ہوشیار ہونے میں کوئی حرج نہ تھا۔ میں اٹھ کر باہر آیا اور جھک کر سیڑھیوں سے چھت پر آ گیا۔ وہاں تاریکی تھی اور مکان کے آس پاس روشنی تھی، اس لیے میں دوسروں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن مجھے دیکھ لیے جانے کا امکان بہت کم تھا۔ میں نے منڈیر سے جھانک کر دیکھا۔ ٹویوٹا ڈبل کیبن مکان سے کوئی 100 فٹ دور موجود تھی اور اس میں سے اترنے والوں میں سے ایک پچھلی سیٹ سے کچھ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسرا ہاتھ میں عجیب سا کپڑا لیے کھڑا تھا۔ میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ شاید بلاؤز تھا جو خواتین ساڑی کے ساتھ پہنتی ہیں، لیکن اس آدمی کے پاس اس کا کیا کام تھا؟ دوسرا ابھی تک پچھلی سیٹ سے کسی کو کھینچ کر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر وہ کامیاب بھی رہا۔ اس نے ایک عدد کتا نیچے اتارا۔ کتا دیکھنے میں اچھی نسل کا لگ رہا تھا، لیکن شاید اس سردی میں باہر آنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے اتارنے والوں سے گالیاں دے رہا تھا۔ اس کی ہلکی سی آواز مجھ تک آ رہی تھی، کھانا خراب کا بچہ، کام کرو، سور کہیں کا۔ پھر دوسرے آدمی نے بلاؤز کتے کے منہ کے سامنے کر دیا اور وہ اسے سونگنے پر مجبور کرنے لگا، کیونکہ کتا منہ پیچھے ہٹا رہا تھا اور وہ بار بار بلاؤز اس کے سامنے کر رہا تھا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ چکر کیا ہے۔ کتا اب پرسکون تھا اور اس نے اپنے منہ کے آگے بلاؤز قبول کر لیا تھا۔ پھر اس آدمی نے بلاؤز ہٹا لیا اور اسے گاڑی کے اندر ڈال دیا۔ دوسرا کتے کی پشت تھپک رہا تھا جیسے اسے اس کام کے لیے آمادہ کر رہا ہوں۔ پھر اچانک کتے نے منہ اوپر کر کے جیسے ہوا سونگی اور مکان کی طرف رخ کر کے بھونکنا شروع کر دیا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کتے کو مکان سے کسی کی بو مل رہی تھی، لیکن کس کی؟ کتا کس کی بو محسوس کر کے مکان کی طرف بھونک رہا تھا؟ اس سوال کا جواب بجلی کی طرح میرے ذہن میں چمکا۔ اسے شیلا کی بو مل رہی تھی کیونکہ اسے سنگھائے جانے والا بلاؤز شیلا کا تھا اور وہ یقیناً فتح خان کے آدمی تھے۔ اس نے وہی حربہ استعمال کیا تھا جو وسیم اور میرے آدمیوں نے میری تلاش کے لیے استعمال کیا تھا اور کامیاب رہے تھے۔ اس آدمی نے فوراً کتے کے منہ پر چمڑے کا ایک منہ بند چڑھا دیا تھا۔ وہ کونکو تو کر سکتا تھا لیکن بھونک نہیں سکتا تھا۔ غالباً وہ ہمیں بے خبر رکھنا چاہتے تھے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ میں چھت سے انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ مکان کے اطراف میں تیز روشنی کے بلب روشن تھے لیکن چھت پہ تاریکی تھی۔ بلب اس طرح لگے تھے کہ ان کی روشنی چھت کی طرف نہیں آتی تھی۔ کتے کا منہ بند کر کے انہوں نے ہتھیار نکال لیے۔ ایک کے پاس ایک ہلکی مشین گن نظر آ رہی تھی اور دوسرے کے پاس چھوٹی شارٹ گن تھی، اور دونوں نہایت مہلک ہتھیار تھے۔ ان کے ارادے کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر ایاز کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد کال ریسیو کی۔ کہاں ہو تم؟ کام ہو گیا؟ ہاں، ہم اسے ابھی ڈال کر نکلے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، کوئی چکر ہے کیا؟ ہاں، یہاں 2 اور مصیبتیں نازل ہو گئی ہیں اور لگ رہا ہے کہ اس کے بھائی بندے جسے تم ڈال کر آ رہے ہو وہ ایک عدد کتے کے ساتھ آئے ہیں جس نے شہلا کی بو پالی ہے۔ فی الحال وہ مکان میں گھسنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم آ رہے ہیں، جلدی آؤ۔ میں نے فون بند کر کے اس کی بیل آف کر دی۔ مکان آگے پیچھے سے محفوظ تھا اور وہ توڑ پھوڑ کیے بغیر راستہ نہیں بنا سکتے تھے۔ اوپر آنے والا فولادی دروازہ بھی مکان کے ٹنکی ٹاور میں تھا اور اسے اندر سے بند کیا جاتا تو کوئی اس طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن ان کے پاس خطرناک ہتھیار تھے۔ وہ فائر کر کے کوئی بھی لاک توڑ سکتے تھے۔ میں مستقل ان کی نگرانی کر رہا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ وہ کہیں کال کر کے اس بات کی اطلاع نہ کر دیں۔ کرنا تو ان کو یہی چاہیے تھا کہ فتح خان یا کسی دوسرے ساتھی کو اس مشکوک مکان کے بارے میں اطلاع دیتے اور مزید ساتھی آنے پر آرام سے ہمارے ٹھکانے کو گھیر لیتے، لیکن انہوں نے خود ہی چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاڑی انہوں نے سڑک کے ساتھ چھوڑ دی تھی اور وہ کتے کے ساتھ کچے میں اتر آئے اور مکان کے بائیں پہلو کی طرف آئے۔ میں اسی طرف منڈیر کے ساتھ دبکا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس طرف کیوں آئے تھے۔ ان کو آگے یا پیچھے کی طرف سے آنا چاہیے تھا۔ مجھے ان میں سے ایک کی آواز سنائی تھی، اندر کیسے جائے گا؟ پاگل کا بچہ، اوپر چڑھ کر جائے گا، یہ رسی کس لیے لایا ہے؟ وہ بندوبست کر کے آئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کسی قسم کا ہنگامہ ہو اور ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے۔ دوسرے میں مزید قتل و غارت گری کے موڈ میں نہ تھا، اس لیے میں نے خاموش اور پرامن حکمت عملی تیار کی اور ان میں سے پہلے کا انتظار کرنے لگا۔ باتوں سے وہ احمق لگ رہے تھے لیکن اپنے کام میں ماہر تھے۔ ان میں سے کسی نے سخت پلاسٹک کا بنا ہک جس سے رسی بندھی تھی گھما کر دیوار پر پھینکا اور وہ آ کر منڈیر پر اٹھ گیا۔ پلاسٹک کا ہونے کی وجہ سے ہک ہلکا بھی تھا اور آواز بھی زیادہ نہیں آئی تھی۔ رسی تنی اور ہک فکس ہو گیا۔ ان میں سے کوئی اوپر آ رہا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ یہ مشکل سے 4 فٹ اونچی تھی۔ میں ہک کے بالکل پاس تھا۔ اوپر آنے والا تیز تیز سانس لے رہا تھا اور اس کی سانس نے میری رہنمائی کی۔ جیسے وہ منڈیر سے نمودار ہوا، میں نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اسے آگے کھینچا اور دوسرے ہاتھ میں دبا پستول اس کی کن پٹی پر آزمایا۔ اسے آواز نکالنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ جھول گیا اور اس سے پہلے کہ اس کی واپسی کا سفر شروع کرتا میں نے اسے چھت پر کھینچ لیا۔ وار نہایت سخت تھا اس لیے وہ 100% بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی ہلکی مشین گن اس کے شانے سے بندھی ہوئی تھی اس لیے گرنے سے محفوظ رہی، ورنہ اس کی آواز سن کر نیچے والا ہوشیار ہو جاتا۔ میں نے اسے ایک طرف لٹا دیا، اس کی مشین گن ٹنکی ٹاور کے اوپر رکھ دی۔ اب کوئی اسے آسانی سے تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ پھر منڈیر سے ہاتھ نکال کر ہش ہش کی آواز کے ساتھ دوسرے کو اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ خانہ خراب، پہلے ادھر دیکھو، کوئی ہے تو نہیں؟ نیچے والے نے دبی زبان میں کہا۔ میں نے دوبارہ ہاتھ اور زبان سے وہی اشارہ کیا۔
میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا ورنہ فوراً پکڑا جاتا. بے ہوش ہونے والے کے پاس سے نسوار کی تیز بو آ رہی تھی اور اسی وجہ سے ذرا سی رسی چڑھ کر اس کا سانس بے قابو ہو گیا تھا. رسی تنی تو میں چوکس ہو گیا. دوسرا بھی اوپر آ رہا تھا لیکن وہ زیادہ ہوشیار ثابت ہوا. مونڈیر کے پاس آ کر اس نے بے ہوش نوجوان کو آواز دی, قسم خان, او خانہ خراب کدھر ہے تم؟ قسم خان بے ہوش پڑا تھا اور اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا. میں بھی جواب نہیں دے سکتا تھا اور وہ مونڈیر کی دوسری طرف اور کسی قدر نیچے تھا. میں اسے اوپر نہیں کھینچ سکتا تھا. میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ اوپر آ کر جھانکے تو میں اس کے ساتھ بھی قسم خان والا سلوک کروں, مگر باس ہونے کی وجہ سے وہ قسم خان کے مقابلے میں زیادہ عقل رکھتا تھا, یا شاید اس کی چھٹی حصوں سے خبردار کر دیا تھا کہ اوپر کچھ ہو چکا ہے. اسی لیے وہ مونڈیر تک آنے سے ہچکچا رہا تھا اور دبی زبان میں اپنے ساتھی کو آواز دے رہا تھا. جب جواب نہیں ملا تو اس کا شبہ یقین میں بدل گیا اور شاید اس نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا. آواز سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ واپس جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک فیصلہ کر چکا تھا. میں نے کھڑے ہو کر رسی ذرا اوپر کھینچی اور ہک نکال کر چھوڑ دیا. مکان سطح زمین سے کوئی 5 فٹ بلند تھا. پھر اس کی پہلی منزل کی چھت 12 فٹ سے زیادہ اونچی تھی اور اوپر 4 فٹ کی مونڈیر تھی, یعنی وہ کم سے کم 20 فٹ کی بلندی سے گرا تھا. اس نے دبی چیخ ماری اور گرنے کے بعد دوسری چیخ ذرا اونچی آواز میں ماری. میں نیچے کی طرف بھاگا. نیچے جاتے ہوئے میں نے ٹنکی ٹاور کا دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ قسم خان ہوش میں آ بھی جائے تب بھی مکان کے اندر نہ آ سکے. باہر نکل کر میں نے کونے میں جھانکا تو وہ مجھے زمین پر پڑا کراتا دکھائی دیا. اس کی ایک ٹانگ یقیناً ٹوٹ گئی تھی کیونکہ وہ کھڑا ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور دبی زبان میں مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا. کتا اس کے پاس شرافت سے خاموش کھڑا تھا. میں نے دیوار کی آڑ سے اسے للکارا, خبردار, ہلنا مت, اپنی گن ایک طرف پھینک دو. میں 3 تک گنوں گا اور پھر تمہارے ساتھی کی طرح تمہیں بھی گولی مار دوں گا. میں گن پھینکتا ہے, اس نے بوکھلا کر کہا اور جلدی سے اپنی شارٹ گن ذرا دور پھینک دی. مکان کا پہلو ہونے کی وجہ سے یہاں اتنی روشنی بھی نہیں تھی. میں نے پستول والا ہاتھ سیدھا کیا اور محتاط انداز میں آگے بڑھا. میری توجہ کتے کی طرف نہیں تھی کیونکہ اس نے میری آواز سن کر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف سونگنے والا کتا تھا, حملہ کرنے اور لڑنے والا نہیں تھا. لیکن میری خوش فہمی فوراً ہی دور ہو گئی. فتح خان کا ساتھی مکاری مجھ سے کم نہ تھا. اس نے چپکے سے کتے کے منہ پر چڑھا چمڑے کا خول اتار دیا تھا. اچانک اس نے چلا کر کہا, بش, دیکھ اسے. اس پر بش بالکل صدر بش کی طرح غراتا ہوا میری طرف لپکا. میں کوئی 10 قدم کے فاصلے پر تھا. وہ اتنی تیزی سے آئے کہ مجھے گولی چلانے کا موقع ہی نہ ملا. اس نے دور سے چھلانگ لگائی اور وہ میرے سینے سے ٹکرایا. مجھے لیتا ہوا نیچے گرا, بلکہ میں گرا تو وہ میرے اوپر تھا. اس کے بھیانک جبڑے میری گردن دبوچنے کے لیے بےتاب تھے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری گردن دبوچتا میں نے اضطراری طور پر اس کی گردن دبوچ لی. پستول میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا. یہ شاید گرے ہاؤنڈز کی کوئی نسل تھی لیکن وہ بہت طاقتور تھا. اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح مجھے کاٹ لے. اس کے پنجے میرے سینے کو کھرچنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر میں نے مضبوط پیراشوٹ اور فوم کی بنی جیکٹ نہ پہن رکھی ہوتی تو اس کے پنجے یقیناً میرا سینہ ادھیڑ کے رکھ دیتے. میرا آزاد ہاتھ زمین پر پستول ٹٹول رہا تھا. پستول تو نہیں ملا لیکن ایک بڑا اور مناسب قسم کا پتھر ہاتھ آ گیا. میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پوری قوت سے وہ کتے کے سر پہ دے مارا. اس کی بھیانک جارحانہ غراہٹیں اچانک ہی فریادی کوں کوں میں بدل گئی. میں نے اسے اس کے مالک کی طرف اچھال دیا. کتا بر وقت اس پر گرا کیونکہ اس نے رینگ رینگ کر شارٹ گن تک رسائی حاصل کر لی تھی. دماغ پر ضرب نے کتے کے ہوا سے خمسا اور سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کیا تھا, اس لیے اس نے زخمی پر گرتے ہی منہ مارا اور اس کا بازو پکڑ لیا. وہ اس پر چلایا, او خانہ خراب, یہ میں ہوں. لیکن خانہ خراب کی آواز درست ہوتے تو اسے کاٹتا ہی کیوں؟ کتے نے اسے پہچانے سے انکار کرتے ہوئے باقاعدہ بھنبوڑنا شروع کر دیا. میں اٹھ کر اپنا پستول تلاش کرنے لگا جو بالآخر مجھے دیوار کے ساتھ پڑا مل گیا. میں نے پستول ملتے سب سے پہلے کتے کا کام تمام کیا. سائلنسر کی وجہ سے بس ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی اور کتا بے جان ہو کر اپنے مالک پر لڑک گیا. میں نے اس کے سر پہ گولی ماری تھی. پھر میں نے تیز لہجے میں کہا, اب حرکت مت کرنا ورنہ تمہیں بھی کتے کی طرح جہنم رسید کر دوں گا. وہ بالکل ساکت ہو گیا. میں نے اس کی تلاشی لی. اس کے پاس سے نہ تو کوئی ہتھیار ملا اور نہ ہی کوئی اور چیز تھی, صرف گاڑی کی چابیاں نکلی تھی. مجھے تعجب ہوا, تمہارے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ وہ گاڑی میں خانہ خراب کا بیل بجتا, اسے بند نہیں کیا جا سکتا. نہایت سنگین ماحول میں بھی مجھے ہنسی آ گئی. وہ خراب موبائل لیے گھوم رہا تھا اور اسی وجہ سے بر وقت فتح خان کو اطلاع نہیں کر سکا تھا. میں نے کہا, فتح خان کے پاس کہ صرف تم جیسے احمق رہ گئے تھے کام لینے کے لیے. اب احمق نہیں ہے, فتح خان کا کزن ہے. اس کا انداز ایسا تھا جیسے فتح خان کا کزن ہونے کی حیثیت سے اس کا احمق ہونا ممکن نہیں ہے. ایاز اور بیتو ابھی تک واپس نہیں آئے تھے. میں نے اس کی شارٹ گن اٹھائی اور اسے کھڑا ہونے کو بولا. ہمارا ٹانگ ٹوٹ گیا, تب زمین پر رینگ کر چلو, اگر کتے کی موت مرنا نہیں چاہتے تو. وہ بادر ناخواستہ کوشش کر کے کھڑا ہو گیا. نیچے گرتے ہوئے اس کے بائیں پاؤں میں چوٹ آئی تھی. وہ دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھنے لگا. مکان کے سامنے لا کر میں نے اسے رکنے کا حکم دیا اور اسے نظروں میں رکھتے ہوئے اس کی گاڑی کی تلاشی لی. اندر ایک عدد رائفل مزید تھی.
اس کے علاوہ ڈیش بورڈ پر ایک موبائل موجود تھا. میں نے موبائل جیب میں رکھ لیا. یقیناً اس میں مجھے کام کی کئی چیزیں ملتی. رائفل کو میں نے نہیں چڑھا. زخمی مکان کے سامنے کیاری سے ٹکا بیٹھا تھا. میں نے پوچھا, نام کیا ہے تمہارا؟ شہباز خان. میں حیران ہوا. وہ میرا ہم نام تھا. وہ فتح خان کا کزن تھا اور شاید اسی وجہ سے فتح خان اکثر مجھے شہباز خان کہتا تھا, جس سے میں چڑھ جاتا تھا. تھوڑی ہمت کرو اور اندر چلو. اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکی. وہ بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی. ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے میں گیٹ کے پلر کی آڑ میں ہو گیا, لیکن وہ ایاز کی جیپ ثابت ہوئی. ایاز اور بیتو باہر آئے. انہوں نے شہباز خان کا معائنہ کیا اور بیتو بولا, شوبی بھائی, نہ جانے کیوں یہ ہم کو فتح خان جیسا منحوس لگ رہا ہے. ہاں, کیونکہ یہ فتح خان کا کزن ہے. جناب شہباز خان مکان میں گھسنے کی کوشش میں ٹانگ توڑوا بیٹھے ہیں. ایسے ہی دوسرا نمونہ اوپر بے ہوش پڑا ہے. اس تعارف پر شہباز خان خون کے گھونٹ پی کر چپ تھا. ہم اسے اندر لائے اور فی الحال ڈرائنگ روم والے حصے میں بٹھا دیا. بیتو کو اس کی نگرانی پر لگا کر میں اور ایاز اوپر سے بے ہوش قسم خان کو لے آئے. اسے بھی ڈرائنگ روم میں ڈال کر میں نے ایاز سے کہا کہ ان کی گاڑی آس پاس کسی ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں سے وہ فوری طور پر کسی کی نظر میں نہ آئے. میں نے اسے بتایا کہ کس طرح یہ لوگ ہمارا سراغ لگاتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں. کتے کا سن کر وہ فکر مند ہو گیا. کیا آپ کو یقین ہے کہ صرف یہی لوگ ہیں؟ ابھی تو یہی. یہ تو ابھی تفتیش کریں گے تو پتہ چل جائے گا. اس کتے کا بندوبست بھی کرنا ہے. بلکہ ایسا کرتے ہیں, اسے گاڑی میں ڈال دیتے ہیں. میں یہ کام کر لیتا ہوں, آپ ان دونوں سے پوچھ گچھ کریں. ایاز باہر چلا گیا. میں ڈرائنگ روم میں آیا جہاں شہباز خان اپنے سوج جانے والے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا. تمہارے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں؟ بس ہم دو ہی ہے. فتح خان نے ہمیں ایک عورت کو تلاش کرنے کا کام دیا تھا. تم کتے کی مدد سے تلاش کر رہے تھے. اس عورت کا بلاؤز کہاں سے آیا؟ فتح خان نے دیا تھا. کتا کس کا ہے؟ قسم خان کا. فتح خان نے ہم سے کہا کہ کتے کی مدد سے ایک عورت کو تلاش کرنا ہے. روز کے 2000 روپے دے گا, اور اگر عورت مل گیا تو 1,00,000 روپیہ دے گا. اس کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ فتح خان کے خاص آدمی نہیں تھے, بلکہ معاوضے پر اس کے لیے کام کر رہے تھے. کب سے تلاش کر رہے ہو؟ 2 دن سے. میں نے محسوس کیا کہ وہ تعاون کر رہا تھا اور اس نے ابھی تک جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فتح خان نے تمہارے پیچھے اپنے آدمی لگا دیو. اسے ضرورت نہیں ہے, وہ ہم پر اعتماد کرتا ہے. فتح خان اپنے باپ پر بھی اعتبار کرنے والا شخص نہیں تھا, لیکن اس کا کزن اس پر یقین رکھتا تھا. میں نے بیتو سے کہا, تم چھت پر جاؤ اور آس پاس نظر رکھو. اگرچہ کیمرے لگے تھے, لیکن وہ صرف سامنے اور عقب کا منظر دکھاتے تھے. بیتو کے جانے کے بعد میں نے شہباز خان سے اگلا سوال کیا, فتح خان کدھر ہے؟ یہ میرے کو نہیں معلوم. 2 دن پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا اور کام کے لیے ایک ہوٹل میں بلایا تھا. اس نے ایک جگہ کا نام لیا جہاں ماضی میں افغان مہاجرین بستے تھے. اب یہ بستی ختم کی جا چکی تھی. اس کی جگہ کچی آبادی بن گئی تھی جس میں زیادہ تر جرائم پیشہ قسم کے لوگ رہتے تھے. شہباز اور اس کا ساتھی قسم خان اسی بستی میں رہتے تھے اور فتح خان نے اسی بستی کے ہوٹل میں ان سے ملاقات کی تھی. اس نے ان کو کام سونپا اور پیش کی 10,000 روپے دیے تھے. اس نے کہا تھا کہ وہ 5 دن میں عورت کو تلاش کر لے تو وہ انہیں 1,00,000 روپے دے گا, اور اگر وہ ناکام رہے تو پھر کسی اور سے ہی کام لے گا. اسے قسم خان کے کتے کے بارے میں معلوم تھا. اس نے شہلا کا استعمال شدہ بلاؤز ان کے حوالے کیا تھا تاکہ کتے کو سنگھا کر اس کی مدد سے شہلا کو تلاش کر سکے. میرا اندازہ درست نکلا تھا. فتح خان سکون سے بیٹھنے والی چیز نہیں تھا. وہ مجھے تلاش کرا تھا. فتح خان نہایت مستقل مزاج آدمی تھا اور جس کام کے پیچھے پڑ جائے وہ کر کے رہتا تھا. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ میری مدد سے برڈ شاہ سے ہیرے نکلوا سکتا ہے, کیونکہ میں برڈ شاہ کی بیٹی ایمن کو پاکستان بلوا سکتا تھا, اور مجھے اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے وہ میرے کسی ساتھی کو قابو میں کرنے کی فکر میں تھا. اس کی وجہ سے میں نے مونا اور سعدیہ کو عبداللہ والی کوٹھی میں رکھنا مناسب سمجھا تھا, اور وہ وہاں زیادہ محفوظ تھی. میں نے اس سے پوچھا, اگر تم اس عورت کو تلاش کر لیتے تو فتح خان کو اطلاع کس طرح دیتے؟ اس کا نمبر میرے پاس ہے. میں نے اس کے موبائل میں بتایا ہوا نمبر دیکھا. وہ ایک کے نام سے محفوظ تھا, یعنی شہباز نے فتح خان کا نام نہیں رکھا تھا. میں نے اسی موبائل سے فتح خان کا نمبر ملایا. دوسری بیل پر کال ریسیو کی گئی اور غنودہ آواز میں کہا گیا, شہباز خانہ, کیا بات ہے؟ فتح خان, اس عورت کا سراغ مل گیا ہے. اس کی نیند اڑ گئی. میری آواز شہباز خان سے بالکل مختلف ہے اور فتح خان اسے اچھی طرح پہچانتا تھا. شہباز, تم؟ شہباز خان کا ہے؟ میرے پاس ہے. فتح خان, تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے. کون سے وعدے پر؟ یہی کہ تمہاری طرف سے دشمنی ختم ہو گئی ہے. میں قائم ہے. میرے آدمی تمہیں نہیں بلکہ شہلا کو تلاش کر رہے تھے. بکواس مت کرو. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ شہلا میرے پاس ہے اور شہلا تمہارے لیے بیکار چیز ہے. تم اور تمہارے ساتھی اسے اچھی طرح استعمال کر چکے ہو. بہرحال تمہاری نیت کی خرابی کی سزا قدرت نے تمہیں پہلے ہی دے دی ہے. تمہارا جو آدمی میرے پاس قید تھا اسے میں نے شہلا کے ساتھ رکھا تھا, اور اس نے اپنا ذہنی گند اگل کر شہلا کو اتنا مشتعل کر دیا کہ اس نے تمہارے آدمی کا گلا دبا دیا. اس کی لاش تمہیں جلد مل جائے گی.
فتح خان کچھ دیر خاموش رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، شہباز خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ میں نے نہیں، شہلا نے اچھا نہیں کیا، اب میں اچھا نہیں کروں گا۔ میں نے تمہیں بہت نظر انداز کر دیا، اسی وجہ سے تمہارے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ فکر مند ہو گیا۔ کیا کرو گے تم؟ تمہارے ان ساتھیوں کو ان کے اسلحے اور گاڑی سمیت پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میرا خیال ہے ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ بنے گا، اور ممکن ہے کوئی خفیہ ایجنسی انہیں اپنی تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دے۔ تم جانتے ہو وہ ایسی تفتیش کریں گے کہ ان کو چھٹی کے دودھ سمیت سب کچھ یاد آ جائے گا۔ یہ سن کر فتح خان کے حواس ٹھکانے پر آ گیا اور اس نے فوراً مافہمانہ لہجہ اختیار کیا۔ شہباز خان، یہ ہمارا آپس کا بات ہے، پولیس تک جانے میں تمہیں بھی نقصان ہوگا۔ میں تم سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ پولیس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے موبائل بند کر دیا، احتیاطاً میں نے سم بھی نکال لی۔ میں نے شہباز خان کی طرف دیکھا۔ سن لیا ہوگا تم نے، فتح خان کو تمہاری بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہم اس کے لیے کام کرتا ہے، اگر ہم کامیاب ہو جاتا تو 1 لاکھ ملتا، اب پکڑا گیا تو اس کا ذمہ نہیں ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ سچ مچ اس کا کزن تھا، اسے گالیاں دینے کے بجائے اس کی حمایت کر رہا تھا۔ تم نے میرا ارادہ بھی سن لیا ہوگا، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ چالاک تھا، اس نے فوراً نقطہ اٹھایا۔ اس صورت میں ہم پولیس کو اس جگہ کے بارے میں بتا دے گا۔ اگر چھوڑا تو فتح خان کو بتا دو گے، اور اس ٹھکانے کی کوئی بات نہیں، ایسے کئی ٹھکانے ہمارے پاس ہیں، تم اپنی خیر بناؤ۔ تمہیں اسلحے سمیت پولیس کے حوالے کیا تو وہ تم پر کس قسم کا کیس بنائے گی یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اگر تم مجھے فتح خان کے بارے میں کوئی ایسی بات بتاؤ جو میرے کام آ سکے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس دوران میں قسم خان کسمسانے لگا تھا۔ ایاز واپس آ گیا تھا۔ میں گاڑی پاسی گھنی جھاڑیوں پر چھوڑ آیا ہوں۔ میں اتنی دیر میں سوچ چکا تھا کہ فی الحال ان کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ میں نے ایاز سے کہا، ان دونوں کو شہلا والے کمرے میں قید کرنا ہے۔ اور وہ کدھر جائے گی؟ اسے شاہین والے کمرے میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ ایاز ہچکچایا، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اس کمرے کو باہر سے بند نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ہم نگرانی کرتے رہیں گے، ان لوگوں کا کوئی بندوبست ہو جائے تو شہلا کو واپس اسی کمرے میں بند کر دیں گے۔ ایاز مطمئن نہیں تھا، لیکن اس نے پھر کچھ نہ کہا۔ میں نے شاہین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اندر سے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں شاہین۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ آئی ایم سوری تمہیں پریشان کیا، لیکن تمہارے کمرے میں خاتون رہے گی۔ اصل میں کچھ اور لوگ بھی آ گئے ہیں اور جگہ کم پڑ گئی ہے۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی یہ آپ کا گھر ہے، مجھ سے پوچھ کر آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ تمہارا شکریہ۔ میں شہلا والے کمرے میں آیا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور شاید اس نے بھی باہر ہونے والی سرگرمیوں کو سن لیا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ فتح خان کے 2 گرگے تمہیں تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے اور پکڑے گئے ہیں۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے؟ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ ان کے پاس تمہارا استعمال شدہ بلاؤز تھا اور وہ کتے کو سونگھا کر اس کی رہنمائی میں یہاں تک آئے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ صرف وہی نہیں ہوں گے بلکہ ان کے پیچھے فتح خان کے اور آدمی بھی ہوں گے۔ اس کا امکان ہے، اور میرے ساتھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ میں فی الحال تمہیں دوسرے کمرے میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ یہاں فتح خان کے آدمی کو رکھنا ہے۔ اپنا بستر اٹھاؤ اور چلو یہاں سے۔ وہ بادل ناخواستہ میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آئی۔ شاہین کو دیکھ کر اس نے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا۔ کیا یہ بھی قیدی ہے؟ نہیں، ورنہ میں سے تمہارے کمرے میں لاتا۔ ویسے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں باہر آیا۔ بیتو اور ایاز قسم خان اور شہباز خان کو شہلا والے کمرے میں لا رہے تھے۔ قسم خان ہوش میں آ گیا تھا اور دکھی نظر آ رہا تھا۔ شاید اسے اپنے مرحوم کتے کا پتہ چل گیا تھا۔ شہباز کی حالت بہتر تھی، اس کی ٹانگ ٹوٹی نہیں تھی کیونکہ وہ لنگڑا کر صحیح لیکن اپنے پیروں پر چل رہا تھا۔ ان دونوں کو کمرے میں بند کر کے ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ بیتو نے بتایا کہ اس نے نائٹ ویژن دوربین سے چاروں طرف دیکھا ہے، لیکن اسے نہ تو کوئی گاڑی نظر آئی اور نہ ہی کوئی آدمی گھر سے باہر دکھائی دیا تھا۔ بیتو تم سو جاؤ، میں اور ایاز باری باری جاگتے رہیں گے۔ نہیں، آپ سو جاؤ، میں اور ایاز بھائی باری باری جاگے گا۔ انہوں نے اصرار کیا تو میں مان گیا۔ ویسے بھی گزشتہ 2 راتوں سے میں ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں اپنا بستر لگایا۔ رات خاصی ہو گئی تھی اور میں تھک گیا تھا، اس لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد بیتو نے بدحواسی کے عالم میں مجھے جگا دیا۔ شوبھی بھائی اٹھو، باہر کچھ لوگ ہیں۔ کیا ہوا؟ باہر 2 گاڑی آ کر رکا ہے اور اس سے لوگ اتر کر مکان کے گرد گھیرا ڈال رہے۔ ایاز بھائی اوپر ہے۔ میں نے اسے نیچے رکنے کا کہہ کر جوتے اور جیکٹ پہنے اور اوپر چھت پر آ گیا۔ ایاز نائٹ ویژن استعمال کر رہا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ اسے نظر آ گئے تھے۔ وہ آہستہ سے بولا، 2 گاڑیوں میں کم سے کم 1 درجن افراد ہیں اور سب مسلح ہیں۔ میں فکر مند ہو گیا۔ فتح خان کے آدمی پکڑنے کے باوجود میں نے سستی دکھائی تھی، حالانکہ اسی وقت ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اب تو تاخیر ہو گئی تھی۔
اگر یہ فتح خان کے آدمی تھے تو امکان تھا کہ وہ خود بھی ساتھ ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے بچ نکلنے کا امکان کم تھا. میں نے ایاز سے کہا نیچے جا کر اسلحے میں سے سائلنسر والی دوربین رائفلیں نکال کر لاؤ. وہ نیچے چلا گیا اور میں نے اسے دوربین لے لی. ساتھ ہی میں نے موبائل نکال لیا. میں نے دوربین سے آنے والوں کا معائنہ کیا. وہ 5 اطراف میں تھے اور ہر جگہ کم سے کم 2 افراد تھے. نائٹ ویژن میں ان کے پاس موجود خودکار اسلحہ صاف دکھائی دے رہا تھا. وہ سب محاورے کے مطابق دانتوں تک مسلح تھے. سامنے والی طرف 2 جگہوں پر 5 افراد موجود تھے. 2 دائیں اور بائیں تھے جبکہ 3 افراد پیچھے کی طرف تھے. گاڑیاں جو ڈبل کیبن پک اپ تھیں دائیں اور عقبی سمت میں کھڑی تھی. مجھے ان کے عزائم میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا. میں نے عبداللہ کو کال کی. صبح کے 5 بج رہے تھے اور وہ یقیناً سو رہا تھا. تیسری بیل پر اس نے کال ریسیو کی. عبداللہ ایمرجنسی ہے. 1 درجن مسلح ترین افراد نے ہمارے ٹھکانے کو گھیر لیا ہے اور امکان ہے کہ وہ فتح خان کے آدمی ہیں. وہ 2 گاڑیوں میں آئے ہیں اور اس وقت مکان کے چاروں طرف موجود ہیں. عبداللہ نے سیکنڈ میں صورتحال کو سمجھ لیا. میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں. اس وقت تک آپ تصادم ٹالنے کی کوشش کریں یا حملے کی صورت میں مدافعت کریں. میں نے موبائل رکھ کر دوربین سے ایک بار پھر ان لوگوں کا جائزہ لیا. وہ فی الحال آگے نہیں آ رہے تھے. شاید انہیں کسی اشارے کا انتظار تھا. سردی شدت کی تھی اور کسی قدر دھند بھی تھی, اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے جبکہ میں انہیں واضح دیکھ سکتا تھا. ان میں سے کسی نے بھی نائٹ ویژن اینک نہیں لی تھی ورنہ مجھے نظر آ جاتا. وسیم جو اسلحہ لایا تھا اس میں جدید ترین دور مار سائلنسر لگی رائفلز بھی تھی. ان کی مار 1000 گز سے زیادہ تھی لیکن ان کے فائر کی آواز چند گز سے زیادہ دور نہیں جاتی تھی. ان پر نائٹ ویژن دور بھی نصب تھی. ایاز رائفلوں سمیت لوٹ آیا. وہ اپنا موبائل اور ہینڈ فری بھی لایا تھا. میں نے فوری طور پر کانفرنس کال ملائی. اب ہم سب ایک دوسرے سے رابطے میں تھے. بیتو اور ایاز کے ساتھ عبداللہ بھی اس کانفرنس کال میں شامل تھا. میں نے رائفل چیک کرتے ہوئے ایاز سے پوچھا بیتو کدھر ہے؟ اس کی بھی ضرورت ہے. میں اسے نیچے چھوڑ آیا ہوں لیکن آپ کہتے ہیں تو لے آتا ہوں. بیتو کی واقعی ضرورت تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شہلا جس کمرے میں تھی وہ باہر سے بند نہیں ہو سکتا تھا اور اسے احساس ہو جاتا کہ باہر کوئی نگرانی نہیں کر رہا تو وہ فرار ہونے کی کوشش بھی کر سکتی تھی. میں نے مسئلے کا حل سوچا اور بیتو سے کہا شہلا کو آدمیوں والے کمرے میں ڈال کر اوپر آ جاؤ, یہاں تمہاری ضرورت ہے. عبداللہ روانہ ہوتے ہوئے ہماری گفتگو سن رہا تھا. میں نے اسے اپنے آدمیوں کو احکامات دیتے سنا. بیتو شہلا کو دوسرے کمرے میں چھوڑے بغیر اوپر آ گیا تھا. شہلا نے دوسرے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا تھا. وہ شہلا کی بد زبانی پر خفا تھا اور اسے دبے لفظوں میں برا بھلا کہہ رہا تھا. اس نے مجھ سے کہا روبی, ہم نے آج تک اتنا گندا زبان والا عورت نہیں دیکھا. ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ ایاز بولا فکر نہ کرو برخوردار, میرے ساتھ رہو گے تو یقیناً شہلا سے آگے کی بھی کوئی چیز دیکھ لو گے. ہم مزے سے خوش گپیاں کر رہے تھے لیکن ساتھ ہی چاروں طرف دشمن پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے اور ہماری گفتگو کانفرنس کال کے ذریعے جاری تھی. دشمن ہمیں گھیر چکے تھے لیکن خوش قسمتی سے ابھی تک انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا ورنہ ہم مشکل میں پڑ جاتے. بے شک ہم مورچہ بند اور دفاعی نقطہ نظر سے بہتر پوزیشن میں تھے لیکن درجن بھر مسلح افراد کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا. بے شک ہم 3 تھے اور ان کو اتنی آسانی سے اندر آنے نہیں دیتے لیکن ایک بار لڑائی چھڑ جائے تو اس میں کون جیتتا ہے اور کون مارا جائے گا یہ کہنا مشکل ہے. بیتو نے پوچھا کرنا کیا ہے؟ اگر یہ حملہ کریں تو سامنے موجود ہر فرد کو اڑا دینا. اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ ہمیں نہیں بخشیں گے لیکن صرف روکنا ہو تو زخمی کرنے پر اکتفا کرنا. میرا بھی یہی خیال ہے جناب, ان کے عزائم قاتلانہ لگ رہے ہیں. ایاز نے تائید کی. میں سامنے والے حصے میں آ گیا اور بیتو عقب میں چلا گیا. ایاز باری باری دائیں اور بائیں نظر رکھے ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ فتح خان نے اس جگہ کو کیسے تلاش کر لیا. کیا اس کے پاس کوئی دوسرا کتا بھی تھا جو شہلا کی بو پر اسے یہاں تک لے آیا ہو؟ لیکن ان لوگوں کے ساتھ کسی کتے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. اگر انہوں نے کسی اور طریقے سے اس جگہ کا پتہ چلایا تھا تو فی الحال وہ میری سمجھ سے بالا تر تھا. ممکن ہے شہباز و قسم خان کو علم نہ ہو اور فتح خان کا کوئی آدمی ان کی نگرانی کر رہا ہو. عبداللہ کو کال کیے 5 منٹ گزر چکے تھے. میں نے اس سے پوچھا کہاں ہو تم؟ ہم راستے میں ہیں, 10 سے 12 منٹ لگیں گے. گھیرنے والوں نے کو حرکت کی کیا؟ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی. اسی لمحے سامنے والی سمت سے 2 افراد مکان کی طرف بڑھے. میں نے تیزی سے رائفل سنبھال لی. وہ حرکت میں آ گئے ہیں, آپ ان کو روکیں, ان کا نزدیک آنا خطرناک ہو سکتا ہے. عبداللہ درست کہہ رہا تھا, وہ پاس آ جاتے تو ان کو دور کرنا یا روکنا مشکل ہو جاتا. میں نے سب سے آگے آنے والے شخص کے پاؤں کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی. رائفل سے ہلکی سی آواز نکلی. وہ شخص گر گیا. اس کا ساتھی پلٹ کر واپس بھاگا لیکن میں نے اسے بھی مار گرایا. اسے بھی ران میں گولی لگی تھی. اب وہ زمین پر پڑے کرہارے تھے. انہوں نے زخمی ہونے کے باوجود اپنی آواز بلند نہیں کی تھی. صرف وہی نہیں بلکہ ان کے ساتھیوں نے چاروں طرف سے مکان پر ہلہ بول دیا تھا کیونکہ اسی لمحے بیتو اور ایاز کی طرف سے بھی کارروائی ہوئی تھی. اس بار گولیاں کھانے والے چیخے چل رہے تھے اور ان میں سے ایک کی چیخ میں موت کا کرب رچا ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے مکان پر گولیوں کی بارش ہونے لگی. کم سے کم آدھا درجن خودکار ہتھیار آگ برسا رہے تھے. ہم نیچے ہوئے اور گولیاں آ کر منڈیر کا پلاسٹر اڑا رہی تھی. میں نے ایاز سے پوچھا میں نے ایک کو مار گرایا ہے, اس کے گھٹنے میں گولی لگی ہے.
اور ہم نے ایک کا سر اڑا دیا. بیتو بولا, بلا وجہ مارنے سے گریز کرو. حملہ آور بوکھلا کر پورا میگزین خالی کرنے پر تل گئے تھے, اور جیسے سامنے موجود واحد فرد کی رائفل کا میگزین خالی ہوا, میں نے منڈیر سے اٹھ کر اس کا نشانہ لیا. وہ میگزین بدل رہا تھا. اجلت میں گولی اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگی اور وہ بنا آواز نکالے منہ کے بل گر گیا. اس دوران میں ایاز نے بھی ایک اور مزید دشمن کو نشانہ بنایا تھا. عبداللہ نے مار دھاڑ کی آواز سن لی تھی. ہم کالونی کے قریب پہنچ گئے ہیں, آپ سب ٹھیک ہے نا؟ ہم ٹھیک ہیں, لیکن دشمن کے کچھ 6 افراد ناکارہ ہو گئے ہیں. ایک مارا گیا ہے. تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ 5. ایاز پیچھے کا حصہ کور کر رہا تھا. وہ اچانک چلایا, شہباز صاحب ہوشیار, وہ راکٹ مار رہے ہیں. یہ سنتے ہی میں اور بیتو غیر ارادی طور پر نیچے گر گئے. ایاز نے بھی پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی اور چھت کے وسط میں آ گرا. اسی لمحے دھماکہ ہوا. میں نے مکان کے عقبی حصے میں آگ کے ساتھ گرد و غبار کا فوارہ بلند ہوتے دیکھا. میرا دل بیٹھ گیا. قیدیوں اور شاہین کے ساتھ ہمارا سارا اسلحہ اور گولہ بارود بھی اسی حصے میں تھا. وہ نشانہ بن جاتا تو اس مکان کی جگہ صرف ایک گڑھا رہ جاتا اور ہمارے پرزے بھی نہ ملتے. چند لمحے کے لیے چھت بری طرح ڈرستی رہی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب گری کے تب, لیکن خیریت رہی. راکٹ نے نہ تو چھت گرائی اور نہ ہی گولہ بارود کو نقصان ہوا تھا, لیکن ایک راکٹ اور آ کر لگتا تو یقیناً مکان ملبے کا ڈھیر بن جاتا. میں نے چلا کر ایاز اور بیتو کی خیریت پوچھی. دونوں نے اپنی خیریت بتائی. ان کو شوٹ کر دو, میں نے کہا اور رینگتا ہوا عقبی حصے کی طرف بڑھا. منڈیر اڑ گئی تھی اور اب کھڑے ہونے کا مطلب فوت ہونا تھا, کیونکہ فائر مستقل آ رہا تھا. فضا میں ابھی تک گرد و غبار تھا, لیکن نائٹ ویژن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گرد اور دھند کے پار بھی دکھاتی ہے. عقب میں موجود گاڑی کے عقب میں دشمن کے کم سے کم 2 آدمی تھے. ان میں سے ایک راکٹ لانچر نما چیز اٹھایا ہوا تھا اور دوسرا راکٹ اس میں فٹ کرا تھا. وہ اپنا کام تقریباً مکمل کر چکا تھا اور اسے مہلت دینا خودکشی بھی ہو سکتی تھی. اس لیے میں نے اس کے سینے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی. اب یہ قسمت تھی جس نے ہمارا ساتھ دیا. گولی اتفاق سے راکٹ پر لگی جو اس مکان پر فائر کیا جانے والا تھا. وہ لانچر میں ہی پھٹ گیا. تیز روشنی ہوئی تو میں نے جلدی سے دوربین آنکھ سے ہٹا لی, کیونکہ انفرا ریڈ معمولی روشنی کو بھی سورج کی طرح تیز چمک کے ساتھ دکھاتی ہے. سامنے آگ کا گولا نمودار ہوا جس میں انسانی جسموں اور گاڑی کے ٹکڑے بھی شامل تھے. عبداللہ مسلسل ہماری خیریت پوچھ رہا تھا. میں جھنجھلا گیا. ہم ٹھیک ہے یار, تم اپنی توجہ یہاں پہنچنے پر لگاؤ. ابھی ان سے پیچھا چھوڑا کر ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے. اوکے, ہم پہنچ رہے ہیں. گاڑی کے عقب میں موجود افراد میں کوئی بچہ بھی تھا تو اس قابل نہیں تھا کہ کچھ کر سکے. سامنے والوں کا بھی صفایا ہو گیا تھا, البتہ دائیں بائیں سے فائرنگ جاری تھی. میں حیران تھا کہ آخر فتح خان چاہتا کیا تھا. کیا وہ مجھے ختم کرنا چاہتا تھا جو اس نے اسلحہ لشکر اور تباہ ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ صرف 3 افراد ہونے کے باوجود ہم ان پر حاوی آ گئے تھے. ایاز اور بیتو اب دائیں اور بائیں والوں کے خلاف جوابی کارروائی کر رہے تھے. ایک شخص اور مارا گیا تھا. میں نے حساب لگایا. دشمن کے کم سے کم 5 آدمی مارے جا چکے تھے اور 4 زخمی تھے. اب 4 یا 5 باقی تھے. عبداللہ, سامنے اور عقب میں کوئی دشمن باقی نہیں رہا ہے, صرف دائیں اور بائیں ہیں. میں سمجھ گیا, اس نے کہا اور اپنے آدمی کو ہدایتیں دینے لگا. حملہ آور اپنے ساتھیوں کا اشر دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے اور مسلسل فائرنگ کر رہے تھے. اسی دوران میں عبداللہ پہنچ گیا. دونوں گاڑیاں لائٹس بجھا کر آئی تھی. وہ اچانک حملہ آوروں کے سروں پر پہنچی تو انہیں بھاگنے کا اور مدافعت کا موقع نہیں ملا. عبداللہ اور اس کے ساتھیوں نے باقی بچ جانے والوں کو مار گرایا. فائرنگ کا ایک تیز لیکن مختصر دور چلا اور پھر خاموشی چھا گئی. میدان صاف کر دیا گیا جناب, عبداللہ نے کہا. آس پاس دیکھو کوئی بچا نہ ہو, اور اگر کوئی زندہ مل جائے تو اسے مارنا مت. میں نے نیچے کا رخ کرتے ہوئے کہا. ایاز پہلے ہی نیچے آ گیا تھا. لاؤنج تک کا حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا اور عقبی دیواریں گر چکی تھیں. اگر مکان پلرز اور بیم والا نہ ہوتا تو شاید پورا ہی بیٹھ جاتا. سب سے برا حشر اس کمرے کا تھا جس میں فتح خان کے 2 آدمی تھے. وہ دونوں مارے جا چکے تھے. شہباز خان ایک بڑے بلاک تلے آ کر کچل گیا تھا. میں نے شاہین اور شہلا والے کمرے کا رخ کیا. میرا خیال تھا کہ مجھے ان کی بھی لاشیں دیکھنے کو ملیں گی, لیکن حیرت انگیز طور پر کمرے کو نقصان ہونے کے باوجود وہ ٹھیک تھی. البتہ ان کے حواس گم تھے. شاہین کمرے کے کونے میں دبکی ہوئی تھر تھر کانپ رہی تھی. شہلا نے البتہ خود کو کسی قدر سنبھال رکھا تھا. اس نے پوچھا, یہ سب کیا ہے؟ فتح خان کے آدمی نے حملہ کیا ہے, میں نے کہا اور شاہین کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے شہلا سے کہا, یہاں سے نکلو جلدی. ہمارا جلد از جلد یہاں سے نکل جانا ضروری تھا. شاہین کسی معمول کی طرح کھڑی ہو گئی. اس کے حواس ابھی تک گم تھے. ظاہر ہے وہ ایک عام سی گھریلو لڑکی تھی جس نے آج سے پہلے ایسی مارا ماری کے حالات نہیں دیکھے تھے. شہلا بھی اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے اپنی ہیل والی جوتی پہن لی تھی. باہر عبداللہ اور اس کے ساتھی آ گئے تھے اور وہ ایاز اور بیتو کے ساتھ مل کر اسلحہ اور دوسرا سامان نکال رہے تھے. میں نے ہر وہ جگہ صاف کرنا شروع کر دی جہاں ہماری انگلیوں کو نشانات ہو سکتے تھے, لیکن ایسی جگہ بہت زیادہ تھی. عبداللہ میرے پاس آیا. آپ زحمت نہ کریں, ہمارے جانے کے بعد یہاں کچھ باقی نہیں رہے گا. کیا مطلب؟ اس نے 2 سلنڈر نما چیزیں دکھائی. یہ آگ لگانے والے بم ہیں, ان میں ٹائم سیٹ کر کے یہاں ڈال جائیں گے.
اگرچہ کسی کا مکان تباہ ہو جاتا اور وہ بیچارہ پولیس کے چکر میں آ جاتا، لیکن مجبوری تھی، ہماری بچت اسی میں تھی۔ کوئی زندہ ملا؟ 2 افراد ہاتھ لگے ہیں، لیکن دونوں زخمی ہیں۔ زخم خطرناک نہیں ہے، 11 بندے مارے گئے ہیں۔ گویا 10-15 منٹ میں 13 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسلحے والے باکس ایاز کی جیپ میں بار کر دیے گئے تھے، جبکہ میں، شہلا، شاہین اور بیتو کے ہمراہ اپنی جیپ میں آ گیا۔ عبداللہ کے آدمی پہلے سے ہی تیار تھے، وہ اندر بم لگا کر آیا اور ہم فوری روانہ ہو گئے، لیکن عبداللہ نے مین روڈ کی طرف جانے سے گریز کیا۔ اس طرف پولیس سے ٹکراؤ کا امکان تھا۔ فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں یقیناً دور تک گئی تھیں۔ اس صورت میں جلد یا بدیر پولیس کی آمد لازمی تھی۔ اس سے پہلے ہمارے اس جگہ سے دور نکل جانا ضروری تھا۔ ابھی ہم مکان سے کچھ ہی دور گئے تھے کہ اس میں لگائے گئے بم پھٹ گئے۔ آواز نہیں آئی تھی، لیکن آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان کو لپیٹ میں لے لیا۔ عبداللہ اس کچے راستے سے واقف تھا۔ 15-20 منٹ بعد ہم ایک سڑک پر تھے۔ ہمارے پاس ابھی 2 ٹھکانے اور تھے، ایک مکان اور ایک فلیٹ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کس طرف کا رخ کیا جائے۔ اچانک موبائل نے وائبریٹ کی۔ میں نے نکال کر دیکھا تو عبداللہ کال کر رہا تھا۔ جناب، کیا ارادہ ہے؟ میں نے اسے دوسرے 2 ٹھکانوں کے بارے میں بتایا تو وہ بولا، اگر آپ میری بات مانیں تو میں نے ایک اچھا ٹھکانہ بنا لیا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ کوئی نہیں جانتا۔ کہاں؟ مری جانے والی متبادل نئی ہائی وے پر ہے۔ میں نے اسے اسی لیے حاصل کیا ہے، چھوٹی لیکن تمام سہولتوں کے ساتھ جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو وہیں چلتا ہے، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ میں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ویسے بھی مجھے اس وقت اپنا ذہن خالی خالی محسوس ہو رہا تھا۔ بیتو نے میری کیفیت محسوس کر لی۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شوبی، آپ پریشان مت ہو، وہ سب ہمارے دشمن تھے۔ میں سمجھتا ہوں یار، لیکن وہ بھی انسان تھے اور مجھے انسانی زندگی کی حرمت سکھائی گئی ہے۔ مجھے کسی کو بھی مار کر اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ میرا جانی دشمنی کیوں نہ ہو اور مجھے قتل کرنے کیوں نہ آیا ہو۔ کیونکہ آپ اچھا آدمی ہیں، لیکن اچھا آدمی کسی برے آدمی کو مارے تو یہ اچھا بات ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا تو ٹھیک ہے۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ شہلا اور شاہین پیچھے خاموش بیٹھے تھے۔ جیپ میں ہیٹر آن تھا، اس وجہ سے اندر فضا گرم تھی۔ عبداللہ والی گاڑی سب سے آگے تھی، اس کے پیچھے ایاز کی جیپ تھی، پھر عبداللہ کے آدمیوں کی گاڑی تھی اور سب سے پیچھے میں تھا۔ راستے میں عبداللہ کے آدمیوں والی گاڑی اس کی کوٹھی کی طرف مڑ گئی۔ ان کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ چلے گئے تھے اور ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تھا۔ ٹول پلازا سے گزر کر ہم مری جانے والی نئی شاہراہ پر آ گئے۔ یہ ایکسپریس وے تھا اور اچھی چوڑی سڑک تھی۔ یہاں دھند کم تھی اور کہیں کہیں برف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہاں باقاعدہ برف باری تو کم ہوتی تھی، لیکن گرنے والی اوس برف کی طرح جم جاتی تھی۔ کوئی 20 منٹ بعد عبداللہ رک گیا۔ میں حیران ہوا کیونکہ آس پاس کوئی کوٹھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دائیں طرف کھائی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ اور پھر کمرہ نما بنا دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ ہم سب یہاں رہ سکتے۔ احاطہ بڑا تھا مگر کھلی جگہ میں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عبداللہ نے گاڑی کنارے لگائی تھی تاکہ دوسرے ٹریفک میں خلل نہ ہو۔ وہ نیچے اترا تو میں بھی اتر آیا، البتہ بیتو کو گاڑی میں رکنے کا کہا۔ شہلا پر نظر رکھنا ضروری تھا، وہ شاطر عورت اس موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار ہو سکتی تھی۔ اس دوران میں عبداللہ احاطے کا گیٹ کھول رہا تھا۔ جناب، اپنی اور ایاز کی گاڑی اندر لے آئیں۔ احاطے میں اتنی جگہ تھی کہ دونوں جیپیں آرام سے اندر آ گئی۔ احاطے کے سامنے ترچھی اور نیچے چھت والا ایک ہی کمرہ تھا۔ اس کے وسط میں دروازہ تھا اور دروازے کے دونوں طرف مختصر لیکن جدید انداز کی کھڑکیاں تھی۔ احاطہ کوئی 30 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا، جبکہ کمرے کی چوڑائی 20 فٹ تھی۔ کھلی فضا میں سردی کی شدت تھی۔ عبداللہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ لاؤنج نکلا اور اس سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ بیتو شاہین اور شہلا کو لے کر اندر آیا تو خوش ہو گیا۔ یہ تو ویسا ہی مکان ہے جیسا ادھر انڈیا میں پہاڑوں میں ہوتا ہے، اوپر سے نیچے جاتا ہے۔ عبداللہ مسکرا دیا۔ ٹھیک پہچانا، نیچے اس کی 2 منزلیں اور ایک چھوٹا سا باغ بھی ہے، داخلے کا راستہ بس یہی ہے۔ لاؤنج میں معمولی سا فرنیچر تھا اور احاطے سمیت اس جگہ کا کل رقبہ 6-7 مرلے سے زیادہ نہیں تھا۔ گزوں میں 150-200 گز سمجھ لیں، البتہ تعمیر میں اعلیٰ درجے کا ماربل استعمال ہوا تھا۔ یہ لینٹر کی بنی کوٹھی تھی۔ سیڑھیوں کی ریلنگ شاندار پالش شدہ لکڑی کی تھی۔ عبداللہ ہمیں نیچے لایا۔ پہلے فلور پر کل 4 کمرے تھے، 2 بیڈ روم، ایک نشستگاہ اور دیگر کاموں کے لیے مخصوص تھا۔ اس سے نیچے بھی 3 کمرے تھے۔ کچن اسی حصے میں تھا اور سامنے چھوٹا سا باغ تھا۔ یہاں سے کچا راستہ نیچے وادی کی طرف جاتا تھا اور یہاں اچھی خاصی آبادی تھی۔ مکانات دور دور بنے تھے لیکن پوری ڈھلان ان مکانوں سے آباد تھی، کیونکہ یہاں بجلی تھی، اس لیے وادی برقی روشنیوں سے تاروں بھری رات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کسی شوقی نے یہ گھر بنوایا تھا، اسے ڈھلان کے ساتھ کی جگہ مل گئی تھی اور اس نے الٹی ترتیب سے کئی منزلہ گھر بنا لیا تھا۔ اس میں داخلے کا راستہ سب سے اوپر والی منزل میں تھا۔ بیڈ روم پوری طرح فرنش تھے اور نشستگاہ میں فرش پر دبیز قالین کے ساتھ ایک شاہانہ صوفہ سیٹ تھا، لیکن یہ باقاعدہ فرنش نہیں تھا۔ مخصوص مقاصد والا کمرہ بالکل خالی تھا اور فرش بھی ننگا تھا۔ پکڑے جانے والے حملہ آوروں کو یہیں لایا گیا۔ ان میں سے ایک کو بازو میں گولی لگی تھی اور دوسرے کی پنڈلی فریکچر تھی، لیکن گولیاں نکل گئی تھی، اس لیے زخموں پر پٹیاں باندھنے کے بعد ان کی حالت بہتر لگ رہی تھی۔
میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور چونک گیا، کیونکہ وہ خد و خال سے مقامی لوگ لگ رہے تھے، یعنی اس نسل کے لوگ جو مارگلا اور مری کے پہاڑوں میں آباد ہیں۔ وہ خوفزدہ نہیں تھے اور خاص طور سے مجھے کینہ توز نظروں سے گھور رہے تھے۔ فی الحال کچھ دوسرے کام نمٹانے تھے، اس لیے میں نے ان سے پوچھ گچھ کا ارادہ ملتوی کر کے ان کو اس خالی کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا، جبکہ شیلا اور شاہین کو ایک بیڈ روم میں بھیج دیا گیا۔ شاہین کا ہینڈ کیری بیتو لے آیا تھا۔ وہ اپنا حلیہ درست کرنے میں لگ گئی، کیونکہ دھماکے کے بعد وہ مٹی مٹی ہو گئی تھی۔ جب تک عبداللہ مجھے کوٹھی دکھا رہا تھا، اس دوران میں بیتو، ایاز اور عبداللہ کا ایک آدمی جو اس کی جیپ میں تھا، ہمارا سامان اور اسلحہ و گولہ بارود نیچے لے آئے تھے۔ یہ سب سے نیچے والے حصے میں ایک کمرے میں رکھ کر اسے مقفل کر دیا گیا تھا۔ یہاں ایک فرنش بیڈ روم تھا، لیکن باقی 2 کمرے خالی تھے۔ ان میں سوائے وال ٹو وال قالین کے اور کچھ نہ تھا۔ البتہ دیوار گیر الماریاں اور ریکس ہر کمرے میں موجود تھے۔ ان کی وجہ سے ہمیں سامان رکھنے میں آسانی ہوئی تھی۔ کھلا ہوا اضافی اسلحہ الماریوں میں رکھ دیا گیا تھا اور گولہ بارود بکسوں میں ہی تھا۔ لائنوں میں یک بستہ پانی آ رہا تھا، اس لیے سب نے منہ ہاتھ دھونے پر اکتفا کیا، کیونکہ گرد و غبار سے سب کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، انہیں بدلنا تھا۔ کچن میں فریج تھا اور اس میں کھانے پینے کی خاصی اشیاء تھی، پکانے کا سامان بھی تھا۔ یہاں گیس نہیں تھی، اس لیے سلنڈر تھے، برتن اور دوسرا سامان بھی تھا، یعنی ہمیں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ اس گھر میں سہولت کی ہر چیز موجود تھی۔ اوپر لاؤنج میں پانی کی ٹنکی کے ساتھ لکڑیوں سے گرم ہونے والا گیزر موجود تھا۔ عبداللہ کا آدمی اسے چلانا جانتا تھا۔ وہ گیزر میں آگ لگانے چلا گیا۔ عبداللہ بولا، یہ جگہ محفوظ ہے، آپ یہاں آرام سے ان سے تفتیش کر سکتے ہیں اور سہولتیں بھی ساری ہیں۔ میں صابر کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ گھر کے کام بھی کر لیتا ہے، اور آپ نے باہر سے کچھ منگوانا ہو تو یہ جا کر لے آئے گا، یہ ٹھیک رہے گا۔ فی الحال ہمارا یہاں سے نکلنا بہتر نہیں ہوگا۔ وسیم کے سفیر کو تو نہیں بتایا نا؟ نہیں، میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ موبائل استعمال مت کیجیے گا، میرا اندازہ ہے یہ مصیبت اسی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ آپ سب اپنے رابطے والی سمے بدل دیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ عبداللہ کوٹھی کی چابیوں کا ایک سیٹ مجھے دے کر رخصت ہو گیا۔